پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب صحت و سلامت اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خدا کے فضل کرم سے۔ تو پیارے بچوں، آج جو تاریخ ہے 22 جون 2021، جماعتی 5ویں، مضمون اردو، اور ہمارا موضوع جو ہے آج نیا موضوع ہے، چونکہ ہم نے کل گرو نانک دیو جی کا جو سبق تھا پورا کیا، اس کے سوالات پورے کیے، وہ آپ نے کاپی پر اتارے بھی ہوں گے، لکھے بھی ہوں گے صاف ستھرائی سے۔ اور آج ہمیں جو نیا سبق ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے ہوا۔ ہوا جو آپ کے آس پاس میں موجود ہے، جو آپ سانس میں بھی لیتے ہیں، یہی اسی ہوا کی بات ہے۔ تو بہت ہی بہترین اور بہت ہی اہم سبق کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو بہت ہی ضرورت ہے ہماری زندگی میں، جس کے بنا ہم رہ ہی نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اوپر آپ یہاں دیکھیں گے کچھ الفاظ یہاں پہ آپ کو ہائی لائٹ کرائے گئے ہیں۔ یہاں اجزاء ہیں، آمیزہ ہے، خاصیت ہے، خارج کرنا ہے، توانائی ہے، مضر۔ یہ آپ کو اس لیسن میں پڑھنے کو ملیں گے، اور ان کو اسی لیے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اجزاء ہو گیا کوئی ایسے ذرات، یعنی وہ مطلب ایک دوسرے سے کوئی چیز جب ہم بناتے ہیں، جیسے اینٹ ہے، اس کے ساتھ ریتا، پانی اور مٹی کو ملا کر وہ بناتے ہیں۔ اسی طرح روٹی، اس کو ہم اسی طرح یہ اجزاء، یعنی اجزات، کون کون سے اجزات ہم آپس میں ملاتے ہیں۔ اجزاء کون سی چیزیں؟ آمیزہ ہو گیا تیار کرنا، کوئی مطلب کھچڑی وغیرہ، یا 2-3 چیزوں کو ملا کے کوئی ایک چیز تیار کرنا، آمیزہ اس کو کہتے ہیں۔ خاصیت، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ قیمت مینز وہ پیسہ روپیہ نہیں، قیمت مینز ویلیو کیا ہے، اس کا خاصیت کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ خارج کرنا، باہر کرنا، توانائی، طاقت، مضر، نقصان دہ۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یہ ہوا ہے اس سبق کا نام۔ تو چلتے ہیں۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک اور منہ کے ذریعے ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فٹ بال میں پمپ سے ہوا بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سائیکل کی ٹیوب میں بھی ہوا بھری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوا کیا چیز ہے؟ ہوا کی اجزاء کا آمیزہ ہے۔ ہوا کئی اجزاء کا آمیزہ ہے۔ آکسیجن اور نائٹروجن اس کے 2 اہم جز ہیں۔ زمین کے ارد گرد کی ہوا میں 21% آکسیجن اور 78% نائٹروجن گیس ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک اور گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے، البتہ اس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں۔
फिर से दोबारा इसको दोहराते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के जरिए हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप फुटबॉल खेलते हूँ तो आपको मालूम होगा कि फुटबॉल में पंप से हवा भरने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह साइकिल की ट्यूब में भी हवा भरी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह हवा क्या चीज़ है? हवा कई अज्जा का आमेज़ा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके दो अहम जुज़ हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द की हवा में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन गैस होती है। इनके अलावा हवा में पानी के बखारात और गर्द व गुबार के छोटे छोटे ज़रे भी पाए जाते हैं। एक और गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में शामिल होती है, अलबत्ता इसकी मिकदार बहुत ही कम होती है। तो बच्चों, जब आप सांस लेते हैं मुंह से या नाक से, जैसे आप नाक और मुंह को बंद करेंगे अच्छी तरह से अपने हाथ से, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप जैसे मरने जा रहे हैं। जैसे आपको कोई ऐसी चीज़ रोक दी गई है जिससे आप मरने चले हैं। तो आपकी आंखें बाहर निकल आती हैं, आपका मुंह लाल हो जाता है, आपको पेट में बड़ा सख्त पेट हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा होगा आपको कि ये हवा जो है हमारे लिए कितनी अहम है। हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। जो आप फेफड़े आपके पेट में है, आपके सीने के नीचे है, अंदर है, ये हवा उन्हीं फेफड़ों में चली जाती हैं जो आप नाक से बाहर से जो खींचते हैं। हवा को आप देख नहीं पाते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। आप हवा को देख नहीं पाते हैं लेकिन जब आप आसपास के पत्तों और उड़ती हुई गर्द गुबार को देखते हैं तो आप बोलते हैं हवा चलती है। और आप जब अपने जो अभी मैंने बताया, जब आप मुंह और नाक को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, हवा का रास्ता रोकते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप महसूस करते हैं कि हवा भी एक चीज़ है। तो इसी तरह आपने फुटबॉल खेला होगा, वॉलीबॉल खेला होगा, या साइकिल चलती हुई देखी होगी, या आपने गाड़ी में सफ़र किया होगा, उसके टायर देखे होंगे। इन टायरों में या फुटबॉल में पंप से हम हवा भरते हैं। पंप को भी आपने देखा होगा, जब आप पंप को प्रेस करते हैं ऊपर से तो आप नीचे नाली में उसके हाथ से देख सकते हैं कि कितना ज़ोर का हवा का झटका आता है। ये ज़रूरत उसमें भी पड़ती है। इसी तरह साइकिल की ट्यूब में हवा भरी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हवा क्या चीज़ है? क्या आपने कभी भी ज़िंदगी में कभी अपने दिमाग को में ये सवाल सोचा है कि ये हवा क्या चीज़ होती है? हवा कई अज्जा का आमेज़ा है, यानी हवा जो है वो बहुत सारे कई ऐसे चीज़ों से बनकर एक हवा बना है। अब देखते हैं आमेज़ा कौन कौन सा है, ये अज्जा कौन कौन से हैं। इसको हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एक चीज़ है ऑक्सीजन, एक चीज़ है नाइट्रोजन। ये गैस दोनों हैं, ये भी एक दो हवा हैं मगर मुख्तलिफ हवा हैं। ये दो अलग अलग लेकिन अहम जुज़ हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके कमरों में, आपके बाहर, आपके अंदर, आपके आसमान में, हवा जो खुली फिज़ा है आपके आसपास में, उसमें ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, दोनों अज्जा। इसके अलावा एक और चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड।
یہ 3 چیزیں، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ تھوڑا کم ہے مقدار میں، لیکن یہ 2 چیزیں تھوڑا زیادہ ہیں۔ کتنی زیادہ ہیں؟ یعنی اگر آپ ہوا کو 100% تقسیم کریں گے تو اس میں 21% آکسیجن گیس ہے، 78% نائٹروجن گیس ہے، اور اس کے علاوہ جو بچتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اس پانی میں، اس ہوا میں پانی کے ذرات بھی پائے جاتے ہیں، یعنی نمی جس کو بولتے ہیں۔ آپ پتوں پہ تو دیکھتے ہوں گے شبنم کے قطرے، وہ قطرے۔ گرد غبار، جو آپ کے آس پاس میں گرد غبار اڑتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ دھواں بھی مل جاتا ہے، بہت سارے پارٹیکل مل جاتے ہیں اس ہوا میں، تو یہ سارے مل کر ایک ہوا بناتے ہیں۔ گرد غبار کی بات میں نہیں کرتا ہوں یا دھواں کی، میں آکسیجن، نائٹروجن گیس اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی، یہ تینوں جب مل جاتے ہیں، ان کا آمیزہ بن جاتا ہے، تو یہ آمیزہ ہوا بن جاتی ہے، اس کو ہم ہوا کہتے ہیں۔ البتہ جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ بہت کم مقدار میں ہے ہوا میں، لیکن ہم آگے بھی پڑھیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا کم بھی آج کل نہیں ہے، کیونکہ جو یہ دھواں ہے، گاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، گاڑیوں کے دھواں، گھروں کا دھواں، گرد و غبار فیکٹریوں کا، بہت سارے ایسے ہوائی جہازوں کا دھواں، جس سے مطلب دھواں نکلتا ہے، تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ اس ہوا میں مل جاتا ہے، تو یہ اس کی جو تعداد ہے اب ہوا میں وہ زیادہ، اسی لیے ہم موسمی حالات جو ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ دوسرا موضوع انشاءاللہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ تو آج بس بچوں اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ روزانہ 2 صفحے لکھتے ہوں گے، اور جو سوال کاپی ہے وہ الگ سے تیار کی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے پاس پہنچ کر، اگر اسکول نہ بھی کھلیں تو آپ کو گھر آ کر وہ کاپیاں دیکھیں گے، چیک کریں گے، تو آپ کوئی کوتاہی اپنی طرف سے نہ کرنا۔ صفحہ 2 ضرور لکھنا دن میں، جب بھی آپ کو موقع ملے دن میں وہ 2 صفحہ آرام سے لکھتے جانا، جو سبق آپ کو روزانہ دیا جاتا ہے اس کا۔ تو بچوں آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے ہم اس سب ہوا کے بارے میں۔ تو خدا حافظ۔